22 ستمبر 1979 مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کا یوم وفات ہے، ابھی ہی گزرا۔ مولانا مودودی کے ساتھ آپ کا تعلق بہت پرانا ہے، نوجوانی کے اندر اس کا آغاز ہوا، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ سے سنتے بھی رہتے ہیں مولانا کی جو علمی فکری خدمات، ان کا جو اثر ہے مسلم تہذیبی روایت پر۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں، ان کا یوم وفات ابھی گزرا ہے، اس کی مناسبت سے کچھ ان کی زندگی کی یادیں آپ کے ساتھ ہم تازہ کریں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کا ایک نوجوانی میں ان سے تعلق ہوا، قریب رہنے کا موقع ملا، ان کی ذاتی زندگی، معاملات، ڈسپلن، اور پھر ان کی جو شخصیت کے اندر ایک بلندی اور رفت، اور پھر اخلاقی وجود کی جو پاکیزگی کے ہم واقعات سنتے ہیں، کچھ آپ اپنی زبانی بتائیں، آپ کے کیا ایکسپیرینس رہے اور آپ کے کیا تاثرات ہیں ان کی شخصی حیثیت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے میں دو باتوں کی وضاحت کر دوں۔ ایک یہ کہ بہت سی شخصیات کے بارے میں آپ پوچھتے رہتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کچھ ایک سلسلہ ہی آپ نے شروع کر دیا ہے۔ اس میں نے بعض ایسی شخصیات کے محاسن بیان کیے ہیں یا ان کی خوبیوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے، جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ میں ان سے بہت سخت اختلاف رکھتا رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روایت اس امت میں ڈالی جائے کہ کسی شخص سے، وہ بڑے سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے، اختلاف ایک اور چیز ہے، اور اس کی عظمت کے اعتراف میں بخل ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ بہت غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں، وہ کسی شعبے میں، کسی فن میں امتیاز حاصل کر لیتی ہیں، ان کے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں، وہ اپنے نقطہ نظر کے ساتھ ایک کمٹمنٹ رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں، جس چیز کو وہ اپنے لیے صحیح سمجھتی ہیں اسی کا مجسمہ بن کر دنیا میں زندگی بسر کرتی ہیں۔ ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اختلافات ہی کے ساتھ بنائی ہے، اللہ کی اسکیم یہی ہے، یہاں سب لوگ ایک نقطہ نظر کے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی یا ایک بہت ہی غلط رویہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس شخص سے آپ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اختلاف میں نے جس طرح عرض کیا کہ وہ نظری بھی ہوتا ہے، بعض اوقات عملی نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی ایک شخص کے فکر سے یا ایک شخص کے کام سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں جن کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ فکر کیا تھا، پس منظر کیا تھا، شخصیت کیا تھی، اس میں جو شخصی عظمت کے پہلو تھے وہ کیا کیا پہلو تھے، یہ اسی طرح قائم رہتے ہیں۔ میں امام غزالی نے جو تعبیر کی ہے دین کی، جس کو صوفیانہ تعبیر ہم کہتے ہیں، یا شیخ اکبر ابن عربی نے جو تعبیر کی ہے، اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ دونوں بزرگ بڑی غیر معمولی ہستیاں ہیں، ان کی علم کے معاملے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ وہی اباکرہ میں سے ہیں جو ایک کسی بھی قوم کے اندر غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے۔ تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شخصیات جب آپ خاص طور پر مذہبی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک وہ شخصیات ہیں جو کسی خاص علم اور فن میں اپنا امتیاز پیدا کرتی ہیں۔ جیسے فقہ میں ہم امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہیں، امام مالک کا، امام شافعی کا، احمد بن حنبل کا، اور دوسرے بعض ائمہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نحو میں سیبوے کا ذکر کرتے ہیں، زمخشری کا ذکر کرتے ہیں، فرا کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح لغت میں خلیل بن احمد کا ذکر کریں گے یا بعد کے لوگوں کا ذکر کریں گے۔ تو دنیا میں جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں ان میں کچھ لوگ اپنے اپنے علم میں ممتاز ہوتے ہیں، تو اس طرح مذہبی علوم میں بھی اپنے امتیازات ہیں۔ اب جو حیثیت مثلا اصول میں امام شافعی کی ہے یا شاطبی کی ہے یا مثال کے طور پر ابن حزم کی ہے، تو یہ اپنی جگہ ایک امتیاز رکھتی ہے۔ ایک دوسرا پہلو جس کی طرف میں نے لوگوں کو بہت توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں کہ جنہوں نے کسی ایک فن میں نہیں بلکہ پورے کے پورے دین کی تعبیر کرنے میں بڑی غیر معمولی خدمت انجام دی ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے فقہ میں کام کیا، آپ نے لغت میں کام کیا، آپ نے علم کلام میں کام کیا، یہ مختلف فنون ہیں۔ آج کل کی تعبیر میں لوگ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے طب میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں
وہ دل کے ڈاکٹر ہیں، اور فلاں صاحب آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، اور فلاں صاحب دانتوں کے ڈاکٹر ہیں۔ تو اس طرح فنون میں امتیاز، لیکن بحیثیت مجموعی پورے کے پورے دین کی تعبیر کا کام بعض لوگوں نے کیا ہے، جس کی ایک بڑی مثال امام غزالی ہے۔ ان کی احیاء العلوم دین کی صوفیانہ تعبیر کا شاہکار ہے، اور اسی میں پھر انہوں نے کیمیائے سعادت کے نام سے اس کا خلاصہ لکھا ہے۔ یہی کم و بیش حیثیت ابن تیمیہ کی اور ان کے شاگرد ابن قیم کی ہے۔ یعنی جو دین کی سلفی تعبیر ہے، جس میں روایت کو اصل حیثیت حاصل ہے، اس کا بڑا ہی غیر معمولی نمونہ آپ کو ان دونوں بزرگوں کے ہاں ملتا ہے۔ یہ میں جس پہلو کی نشاندہی کر رہا ہوں، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یعنی کسی ایک فن میں اختصاص، وہ بھی اپنی جگہ بڑی غیر معمولی بات ہے، لیکن بحیثیت مجموعی پورے دین کے ماخذ کو سامنے رکھ کر دین کا مقصد کیا ہے، دین کے مختلف احکام کا ربط کیا ہے، کیا چیزیں ہیں کہ جن کو آپ ایک ربط و نظام میں لاتے ہیں تو اس سے دین کی ایک تصویر بنتی ہے، پوری دینی شخصیت کیا چیز ہوتی ہے، دین کی مختلف اصطلاحات کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک تصور آپ کے سامنے لاتی ہیں، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ یعنی اس میں آسان نہیں ہوتا تمام معاملات کو ایک ربط و نظام دینا، تو سلفی تعبیر کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو علم کلام کی روایت پیدا ہوئی، اسی طرح صوفیانہ تعبیر میں نے ذکر کیا، ان دونوں چیزوں کو بھی سامنے رکھیں اور ہمارے ہاں محدثین نے جو کام کیا اس کو بھی سامنے رکھیں، تو ایک بڑی جامع الصفات شخصیت شاہ ولی اللہ کی۔ یعنی ہندوستان بھی اس میں پیچھے نہیں رہا۔ شاہ ولی اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی، آپ انہی حجت کو دیکھیے، آپ ان کی تفہیمات کو دیکھیے، آپ ان کی باقی کتابوں کو دیکھیے، خاص طور پر حجت اللہ البالغہ، تو وہ بھی پوری ایک جامع تصویر دین کی بناتے ہیں۔ یعنی فلسفہ کیا ہے، کس چیز کے اوپر بنیادیں رکھی گئی ہیں، احکام کا باہمی ربط کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے، پھر پورے دین کا تاریخی پس منظر کس طرح سے متعین ہوتا ہے، تو اس پر وہ بڑی بے نظیر کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ میں پھر یہاں عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز سے اتفاق کیا جا رہا ہے۔ یعنی دین کی صوفیانہ تعبیر کا میں ناقد ہوں، لیکن وہ ایک پوری تعبیر ہے۔ یعنی اس کو سامنے رکھ کر آپ دین کی ایک تصویر بناتے ہیں، غلط یا صحیح ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیے تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ امام غزالی اور شیخ اکبر ابن عربی، اسی طرح ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم، اسی طرح شاہ ولی اللہ، تو مولانا مودودی کا کام بھی اس معاملے میں اسی درجے کا ہے۔ یعنی انہوں نے دین کی، جس کو ہم آج کل سیاسی تعبیر کہتے ہیں، وہ کی ہے۔ جس طرح دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے، اسی طرح دین کی سیاسی تعبیر۔ اس وقت آپ اگر پوری مسلمان امت پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو 80-90% لوگ تو امام غزالی ہی کی تعبیر پر کھڑے ہیں، لیکن اگر کسی مقابل میں تعبیر نے اپنی جگہ بنائی ہے اور بہت لوگوں کو متاثر کیا ہے اور نوجوانوں کو متحرک کیا ہے اور دنیا بھر کی تحریکوں کے لیے مہمیز کا کام دیا ہے، آپ اخوان کو دیکھیں، معشومی کو دیکھیں، آپ ملیشیا کے اندر جو اسلامی تحریکیں ہیں ان کو دیکھیں، آپ ترکی میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، تو اس میں نوجوانوں کو متحرک کرنے، انقلاب کا داعیہ پیدا کرنے، سیاسی جد و جہد کو اپنی منزل قرار دے کر میدان میں نکلنے کے لیے جو علمی لحاظ سے ایک جامع ترین تعبیر ہے، وہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے پیش کی ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے اہل علم نے اس پر کام نہیں کیا ہوتا۔ یعنی بے شمار چیزیں ہیں کہ جو مثلا آپ کو سیاسی پہلو سے علماء دیوبند کے ہاں ملیں گی، آپ کو علماء بریلی کے ہاں ملیں گی، آپ کو اہل حدیث حضرات کے ہاں ملیں گی، آپ کو اسی طریقے سے عالم عرب کے بہت سے لوگوں کے ہاں ملیں گی، بہت سے امتیازات آپ کو حسن البنا کے ہاں نظر آئیں گے۔ لیکن جس طرح سے خالص علمی بنیادوں پر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کو بیان کیا ہے، وہ آپ کو کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ خود اخوان کے لوگ اگر ان کو امام الدعات کہتے تھے، یعنی اسلامی انقلاب جس کو کہا جاتا ہے، یہ دور حاضر کی ایک تعبیر ہے، اس کے دائیوں کے وہ امام ہیں، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معلوم ہو کہ مولانا مودودی، مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا کام کوئی جزوی نوعیت کا کام نہیں ہے۔ یعنی وہ علماء میں سے ایک عالم نہیں ہے محض،
علماء تو بہت سے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یعنی آپ کے مسجد میں جو مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ بھی ایک درجے میں عالم ہوتے ہیں، اسی طرح جو مدرسوں میں مختلف علوم و فنون پڑھاتے ہیں وہ بھی عالم ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے کام کی نوعیت یہ ہے کہ اگر آپ پوری مسلمانوں کی 12، 13، 14 صدیوں کی تاریخ اٹھائیں اور اس میں اس پہلو سے دیکھیں کہ پورے دین کو جامعیت کے ساتھ ایک تعبیر کی صورت دے دینا، یہی چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہمارے زمانے کے ایک اور بڑے عالم مولانا وحید الدین خان صاحب نے تعبیر کی غلطی لکھی، تو پورے دین کی تعبیر کر کے اس کو ایک نظام کی حیثیت سے پیش کرنے کا کام کیا مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں، اختلاف اپنی جگہ، لیکن کام کی اہمیت اپنی جگہ۔ جب اس درجے کی ایک تعبیر سامنے آ جاتی ہے تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ پھر وہ بے شمار لوگوں کو متاثر کرتی ہے، وہ اپنے فلسفے کے لحاظ سے، اپنے اطلاقات کے لحاظ سے، اپنی جامعیت کے لحاظ سے، جو چیز اس میں آپ کے لیے ایک داعیہ بن کے آپ کے پورے وجود کے اندر حرکت پیدا کر دیتی ہے، اس کے اعتبار سے بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے۔ تو نوجوانی کے زمانے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم بھی اس سے متاثر ہوئے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہ میں جب مدرسے میں تھا تو میرے اساتذہ میں 2 غیر معمولی شخصیات تھیں، یعنی سید شیر محمد صاحب، وہ ہمارے اسکول کے صدر مدرس تھے، اور نصیر الدین ہمایوں صاحب، وہ تاریخ پڑھاتے تھے۔ تو ان دونوں اساتذہ کے زیر اثر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی سے میرا تعارف ہو گیا اسی زمانے میں، اور میں نے پہلی مرتبہ مولانا کو، میں جب 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، 66 کی بات ہوگی، پہلی مرتبہ اس وقت ان کو دیکھا یہیں لاہور میں۔ اور اگر آپ واقف ہیں اس بات سے تو لاہور میں ایک YMCA ہال ہے، اس میں ان کی تقریر پہلی مرتبہ سنی۔ تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی ایک تو جو ہمارے علم کی تاریخ ہے اس میں یہ حیثیت ہے، یعنی وہ گویا ایک پوری کی پوری تعبیر کے بانی ہے، اور وہ تعبیر ایسا نہیں ہے کہ کہیں کاغذوں میں آئی اور بس اس کے اندر بند رہی، اس کو کسی لائبریری میں رکھ دیا گیا یا کسی کتاب کے اندر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اثرات ہوئے، دنیا بھر میں اس کے اثرات ہوئے، اس کا ایک دور ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پچھلی صدی تھی ہماری، اس ساری صدی میں اس تعبیر نے بے شمار لوگوں کو حرکت کرنے پہ آمادہ کیا، اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے لگا دیں، اور بہت تحریکیں اٹھیں اس کے نتیجے میں، بڑی امیدیں پیدا ہوئیں۔ لوگوں نے خیال کیا کہ ایک انقلاب آئے گا اور لوگ اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا میں ایک مرتبہ پھر خلافت راشدہ کا نمونہ دیکھیں گے۔ یہ سب چیزیں آسان نہیں ہوتی، یہ پیدا کی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اور تحریکیں بھی اٹھیں جن میں کچھ دہشت گردی پیدا ہو گئی اور اس طرح کے اسباب ہوئے، وہ اخوان کے زیر اثر بھی اٹھیں، اور وہ یہاں ہمارے ہاں بھی ہوئیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، یعنی کسی تعبیر کی بنیادی غلطی کیا تھی، اس میں استدلال میں کیا خامی تھی، وہ نتائج کے لحاظ سے کیسی مہلک ثابت ہوئی، میں اس وقت اس پر نہیں گفتگو کر رہا ہوں، اور بہت سے مواقع ہیں اس پر گفتگو کرنے کے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ علم کی دنیا میں ان کی عظمت کا معاملہ کیا ہے۔ یہ تعبیر جو انہوں نے پیش فرمائی تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پورے دین پر کام بھی کیا ہے، یعنی تفہیم القرآن جیسی تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی، اسی طرح رسائل و مسائل جیسا مجموعہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کو اگر دے دیا جائے تو 5-6 جلدیں پڑھنے کے بعد وہ بھی عالم بن جاتا ہے۔ اور پھر لکھنے کا جو سلیقہ ان کا ہے، وہ ایک بڑے انشا پرداز ہیں، اپنی بات کہنے کے اپنے ہی انداز رکھتے ہیں، ایک صاحب طرز لکھنے والے ہیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ آپ کے ذہن میں اتارنی ہے تو یہ میں کوئی حجب میں بات نہیں کہہ رہا، غلط سے غلط بات کو بھی اتارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بہت غیر معمولی صلاحیت ہے یہ ان کے اندر۔ تو ہم لوگ بھی، میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ ان کی تقریر سے، گفتگو سے، ان کی کتابوں سے، ان کی اس تعبیر سے متاثر ہوئے۔ اور ہم لوگ کیا، یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت کے ہندوستان میں جتنے بھی غیر معمولی ذہین لوگ تھے سب کے سب وابستہ ہو گئے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو نوجوانوں میں دیوبند کے گلِ سرسبد تھے مولانا منظور نعمانی صاحب، وہ بھی متاثر ہوئے۔ اسی طرح ندوے میں سید سلیمان ندوی تو خیر بزرگوں میں ہے، یا مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے متاثر ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن مولانا علی میاں آئے ان کے پاس۔ اسی طرح مدرسۃ الاصلاح، مدرسہ فراہی، اس میں مولانا امین حسن اصلاحی کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ وہاں مدرسۃ الاصلاح میں مولانا اختر احسن تھے،
تو یہ سب لوگ بھی متاثر ہوئے اور شامل ہوئے ان کے ساتھ، ان کی جد و جہد میں شامل ہوئے، سب لوگوں نے تحسین کی ان کی۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اتنے بڑے پیمانے پر اپنے زمانے کے علم کو، اپنے زمانے کی دانش کو اپنے ساتھ آنے کے لیے آمادہ کر دے۔ جو چیزیں انہوں نے لکھیں ان کے بزرگوں نے بھی تحسین کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد تو ظاہر ہے کہ بزرگوں ہی میں تھے، انہوں نے تحسین کی۔ علامہ اقبال نے ان کی الجہاد فی الاسلام کی بہت تحسین کی۔ اب میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں اختلاف اتفاق زیر بحث نہیں ہے، یعنی ایک شخص کی زبان، ادب، کلام، استدلال، لکھنے کے طریقے، مواد جمع کرنے کے طریقے، اس کی وسعت مطالعہ، جس طرح سے اس نے ایک پورے نظم کو سامنے رکھ کر چیزیں بیان کیں، اس سے بہت لوگ متاثر ہوئے، بہت لوگ قریب بھی آئے۔ تو ہم نوجوان بھی اپنے زمانے میں متاثر ہوئے جب میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی ان کے ساتھ آ گئے، یعنی اپنا مدرسہ چھوڑ دیا، اور یہ معلوم ہے کہ پٹھان کوٹ میں منتقل ہو گئے، اور پھر لاہور بھی ان کے ساتھ آئے اور کم و بیش 15-16 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد وصل و فصل کی ایک داستان ہے، وہ اس وقت چھیڑنے کا محل نہیں ہے۔ تو بہرحال میں گزارش کر رہا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اثرات بھی ہوئے۔ پھر جب ان کی تصنیفات کے عربی زبان میں ترجمے ہوئے اور عالم اسلام میں یہ بات پہنچی تو وہاں بھی لوگ بہت متاثر ہوئے، حکمران بھی متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لکھا ہے ایک مرتبہ کہ میں بھی اتفاق سے وہاں گیا ہوا تھا، اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی بھی عرب میں گئے ہوئے، سعودی عرب میں، تو میں نے دیکھا کہ بالکل بادشاہوں کا سب پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے اس موقع کے اوپر، اور اسی طرح وہ رابطہ میں دوسری جگہوں پر بھی اسی امتیاز کے ساتھ شریک رہے، اور ان کی دعوت یا ان کے پیغام کو ایک پذیرائی حاصل ہوئی۔ یہ معلوم ہے کہ عالم اسلام نے جیسے وہاں نوبل انعام ہے، تو یہاں جو فیصل ایوارڈ کا اجرا کیا تو سب سے پہلا انہی کو دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے ان کی شخصیت کا اعتراف بھی ہوا، عالمی سطح پر اعتراف ہوا کہ انہوں نے دین کی کیا خدمت کی ہے اور کیا کام کیا ہے۔ کتابیں دنیا کی ساری زبانوں میں ترجمے ہوئیں، بہت سے لوگ تھے کہ جو اسلام کی طرف آئے ان کی چیزیں پڑھ کر، اور ایک پوری تعبیر کی حیثیت سے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں اس پر کام ہوا۔ بہت لوگوں نے مقالے لکھے، اور وہ پورا کا پورا ایک عہد ہے جس پر آپ ہر طرف ان کے اثرات دیکھتے ہیں، یعنی ریاستوں پر اثرات دیکھتے ہیں، اس وقت کی سیاست پر اثرات دیکھتے ہیں، نوجوانوں پر اثرات دیکھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں لوگ کام کر رہے ہیں ان پر اثرات دیکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر کہا جائے تو علمی اور فکری سطح پر ہمارے ہم بر صغیر میں جو ایک خاص دور ہے، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، یہ تین لوگ ہیں کہ جنہوں نے جدید نسلوں کو بہت متاثر کیا، غیر معمولی طریقے سے متاثر کیا۔ تو مولانا کی شخصیت کے پہلو شخصی لحاظ سے میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو خیر بہت ان کی مجلسوں میں بیٹھا، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں ان کے پاس ایک لحاظ سے ساتھ والے گھر میں رہا ہوں، بہت نمازیں ان کے ساتھ پڑھی ہیں، ان کی ذاتی لائبریری سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، اور وہ بہت شفقت فرماتے تھے۔ میں بالکل اسی طرح محسوس کرتا ہوں جیسے کہ ایک باپ اپنے بچوں پر شفقت فرماتا ہے۔ اب بھی میں ان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی وسعت مطالعہ کا کیا عالم تھا، وہ چیزوں پر کتنی گہری نظر رکھتے تھے، تجزیہ کتنا عمدہ کرتے تھے، ان کے اندر شرافت، تہذیب کے کیا مقامات تھے۔ تو وہ ایک بڑی بے مثل شخصیت تھے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ گویا فطرت کی جتنی خوبیاں ہیں ایک شخص کی شخصیت میں جمع ہو گئی، یعنی وہ ایک علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، اور وہ طوفان بھی تھے۔ یعنی ان کی بعض تقریریں آپ دیکھیں 1963 میں جس شان کے ساتھ انہوں نے وہ جلسہ کیا ہے، اور پھر جب والا بخش شہید ہوا، پھر جس طرح سے ان کو موت کی سزا سنائی گئی، موت کی کوٹری میں جس شان کے ساتھ گئے، تو وہ پوری ان کی زندگی جو ہے وہ عظیمت کے لحاظ سے دیکھیں، استقامت کے لحاظ سے دیکھیں، اپنے مشن سے تعلق کے لحاظ سے دیکھیں، اپنی جماعت کی تنظیم اس میں جس طرح کے انہوں نے رویے اختیار کیے، وہ بڑی بے مثال زندگی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ اخلاقیات کیا ہوتی ہے، ایک عالم گفتگو کیسے کرتا ہے، سوال کا جواب کس طریقے سے دیتا ہے۔ یعنی وہ اتنی شائستگی اور ایسی تہذیب کا نمونہ تھے، وہ ایک نستعلیق شخصیت تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی پہلو سے بھی آپ ان کو ایک مثالی شخصیت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ میرا اپنا ان کے ساتھ جس طرح کا تعلق رہا، بعض اوقات بہت بے تکلفی گفتگویں بھی ان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ایک زمانہ رہا کہ جس میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عام دنوں میں
تو مولانا کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنی مشکل ہوتی ہے. آپ وقت لے کے جاتے ہیں, ملتے ہیں, یا شام کی مجلس میں جائیں تو لوگ ہوتے ہیں, لیکن عید کے دن وہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آ کے اپنے برآمدے میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر ظہر کی نماز تک بیٹھے رہتے تھے. یہ عید کے دن ہی کا معمول تھا ان کا. تو میں نے خیال کیا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے. ایک مرتبہ تجربہ ہوا تو پھر 9 سال کم و بیش یعنی میں اس مجلس میں موجود رہا. اس میں بارہا یہ ہوا کہ 2 4 10 لوگ بھی آ گئے, اور ایسا بھی ہوا کہ وہ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی گھنٹے کے لیے, تو بہت سی باتیں ان سے پوچھنے کا, بہت سی چیزیں جاننے کا اس میں موقع بھی ملتا تھا, اور وہ بڑی شفقت بھی فرماتے تھے. عام حالات میں مولانا امین احسن اصلاحی کی طرح وہ بے تکلف نہیں تھے. ان کے یہاں ایک رہنما کا یا ایک لیڈر کا رکھ رکھاؤ تھا. ان کے ساتھ آپ وقت لے کے ہی بات کر سکتے تھے, اور بات بھی کرتے وقت یہ نہیں تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے بس گپ لگا رہے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی کی خدمت میں تو ایک طالب علم کے طور پر بعض اوقات گھنٹوں آپ بیٹھ سکتے تھے, وہ بات بھی کرتے رہتے تھے اور آپ کو کھلاتے پلاتے بھی رہتے تھے. لیکن مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا معاملہ یہی نہیں تھا. وہ ایک لمحے میں ایک نظم ضبط سے زندگی بسر کرنے والا مزاج رکھتے تھے. تو یہ عید کا موقع ایسا ہوتا تھا کہ جس میں آپ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ سکتے تھے, ان سے باتیں کر سکتے تھے, ان سے پوچھ سکتے تھے. میں نے ماچھی ووٹ کی کشمکش کے بارے میں اسی زمانے میں ان سے سوالات کیے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دعوت تحریک اس زمانے میں منظم ہو رہی تھی, اس کے بارے میں بہت سی گفتگویں اسی موقع پر کیں. علامہ اقبال کے معاملے میں بہت سی چیزیں ان سے اسی موقع کے اوپر سنیں. تو ایک اس طرح کی نوعیت تھی. اس میں بعض بڑے دلچسپ واقعات بھی پیش آئے. ایک مرتبہ ماہر القادری صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے تو وہ بیٹھ گئے. مولانا کرسی پر بیٹھے ہوئے تو وہ اس طرح مسلح بچھا ہوا تھا تو اس کے اوپر بیٹھ گئے. تو کچھ دیر الیک سلیک کے بعد مولانا کی ایک شخصیت تھی نا, یعنی وہ بڑی نستعلیق شخصیت تھی. معلوم ہوتا تھا کہ ناپ تول پر بات کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ سنائیے تازہ کلام اپنا. تو اب انہوں نے وہ ایک غزل چھیڑ دی اور وہ گا کے پڑھتے تھے ماہر القادری. تو حیرت ہو گئی کہ مولانا داد کیسے دے رہے ہیں, یعنی بالکل اسی طرح جس طرح کہ عام طور پر دہلی میں داد دی جاتی ہے, وہی انداز, وہی چیزیں اس طرح کی. ذاتی روابط تعلقات کی تو ایک داستان ہے پوری کی پوری. یعنی میں اس کو شروع کروں تو وہ کہاں سے شروع ہوگی, کہاں ختم ہوگی. میں صرف خلاصے کے طور پر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اپنی وسعت مطالعہ کے لحاظ سے, اپنے ذہن کے لحاظ سے, مسلمانوں کی تاریخ سے اور ان کے علوم سے واقفیت کے لحاظ سے, اپنی بات کہنے کے اسلوب کے اعتبار سے, اسی طرح سے جن چیزوں کو وہ مانتے تھے ان پر عمل کے لحاظ سے وہ ایک مثالی شخصیت تھے. ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں. تو اس وجہ سے بس ایسے چند ذاتی چیزیں میں نے آپ کو سنا. انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک پہلو ان کی زندگی کا, کیونکہ آپ نے ایک اتنے عہد کے بڑے آدمی کے ساتھ اتنا طویل وقت گزارا ہے اور ایک ذاتی نوعیت کی بے تکلفی اور رفاقت. ایک بس پہلو میں چاہتا ہوں مختصر اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں آج. وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں علماء پاکستان میں یا برصغیر میں خاص طور پہ علماء کی خاص جامہ زیبی, حیت اور کپڑے پہننے کا انداز. تو مولانا مودودی ایک بڑی وجیح, بڑی خوبصورت شخصیت ہیں, اور ان کی جتنی تصویریں ہم نے دیکھی, ہماری تو خیر پیدائش سے بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن جو بھی دیکھا ہے اس میں لگتا ہے کہ ایک وجاہت اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں وقار ان کے اٹھنے بیٹھنے میں, ان کے اوڑھنے اور جامہ زیبی کے اندر. تو کچھ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. آپ نے ان کو ظاہری بات ہے بے تکلفی کے لمحات میں بھی دیکھا ہے, باہر بیٹھے ہوئے گھر کے باہر مجلس, عید کے موقعوں پہ بھی, اجلاسوں میں آتے جاتے ہوئے, جماعت کی سرگرمیاں, سیاسی مصروفیات. تو یہ جو ایک شخصیت کا پہلو تھا کہ کس طریقے سے پبلک میں آنا ہے, کیسی پریزنٹیشن ہونی چاہیے, اس پہ کچھ تھوڑا سا آپ بتائیے گا. دیکھیے عام طور پر گھر میں, یعنی آپ دفتر میں ان سے ملیں یا ان کی لائبریری میں ملیں, اسٹڈی میں ملیں, یا شام کی نشست عام طور پر عصر کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور اس میں اذن عام ہوتا تھا. میں چلا گیا, آپ چلے گئے, کوئی بھی آئے مل سکتا تھا ان کے ساتھ. اس میں تو وہ دلی کے پرانے شرفاء کا لباس پہنتے تھے, یعنی کھلا پاجامہ, قمیص اوپر, یا یہ ململ کا جو کرتا ہوتا ہے وہ عام طور پر سفید لباس پسند کرتے تھے, بلکہ جوتا بھی عام طور پر سفید ہی پہنتے تھے. اور اس میں اگر کوئی ٹوپی بھی لیں گے, جیسے نماز پڑھنے کے لیے تھے تو کپڑے کی ٹوپی جیسے ہوتی ہے ہمارے یہاں اس طرح. لیکن اگر باہر جائیں گے, کسی مجلس میں جائیں گے, کہیں تقریر کرنا پیش نظر ہے, یا کوئی جس کو آپ فارمل لباس کہتے ہیں, تو اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ, شیروانی پہنتے تھے. بلکہ اس میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ میں جس زمانے میں ان کے بالکل پاس رہتا تھا تو اچانک پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. تو اس میں گیا وہاں پہ, تو طالب صاحب ایک ان کے
ملازم ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ بھی بہت ان کی دوستی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ 36 گھنٹے سے مولانا رفع حاجت نہیں کر سکے، یعنی پیشاب بند ہو گیا ہے. ان کو یہ تکلیف تھی پرانی بہت. یہ ظاہر بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. تو ہم لوگ مولانا کے کمرے میں ان سے ملے جس وقت کبھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور آخری زمانے میں خاص طور پر تو ان کی جو اسٹڈی ہے اسی میں ایک پلنگ یا چارپائی ڈال دی جاتی تھی تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ان کو مل سکیں. تو وہاں ملے، اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے عام طور پر گھر میں ہوتے ہیں. اس میں طے یہ ہوا کہ اب ہسپتال ان کو منتقل کر دینا چاہیے. تو اب دیکھیے نا کہ اتنی تکلیف ہے اور اس طرح کی صورتحال میں آپ ہسپتال منتقل کرتے ہیں. تو ہم لوگ کمرے سے نکل کے باہر آ گئے، اور اس کے بعد یعنی آپ اگر ان کے گھر سے واقف ہیں تو سامنے ہے نا بالکل برآمدے میں ان کے کمرے کا دروازہ، اور دوسری سائڈ کے اوپر گھر کا، پیچھے گھر تھا تو دروازہ ادھر تھا. تو اب سب لوگ منتظر تھے کہ وہ تشریف لائیں گے تاکہ ان کو جانا ہے. گاڑی تیار تھی. وہ آئے جب تو بالکل اسی طرح جیسے کہ ہمیشہ باہر جاتے تھے، یعنی وہی شیروانی، وہی ٹوپی، وہی جوتا، ہر چیز بالکل وہی. تو یہ میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ اس طرح کے مواقع جو ہیں ان میں تہذیب، شرافت، کیا کہہ رہے ہیں اس کے. میں ایک مرتبہ ناروے میں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ میری اپنی تربیت میں ان کا بڑا دخل ہے. میں نے بہت چیزیں ان سے سیکھی ہیں. اردو زبان کے آداب، اس کے بولنے کے طریقے، ان میں بہت تربیت انہوں نے کی. اور یہ کہ انسانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اختلاف کیسے کرنا چاہیے، اس میں بڑی بے مثال شخصیت تھے. تو وہاں میں نے کسی ایک شخص کا نام لیا جس سے لوگ بہت نفرت کرتے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کیا. تو جماعت اسلامی کے ایک نوجوان نے، انہی کے ہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں ناروے میں مسجد میں، تو اس نے بہت غصے سے مجھے یہ کہا. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، جس شخص کے ساتھ تم وابستہ ہو ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ چور کو بھی چور صاحب ہی کہہ کے ان کا ذکر کرتے تھے. مولانا کے ہاں کوئی کہیں رات کے وقت کوئی چور آ گیا تو ہم لوگ پوچھ رہے تھے کہ مولانا کیا مسئلہ ہوا. انہوں نے اس وقت بتایا صبح، لیکن بعد میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے. تو اب وہ بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے مجھے یک بیک یہ محسوس ہوا کہ وہ چٹنی کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس میں جب چور کا نام لیا، چور صاحب. اس سے آپ اندازہ کر، کسی شخص کے بارے میں گفتگو کریں گے، بات کریں گے، ایک بلندی، ایک رفعت. اس وقت تو حیرت ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کر، یعنی ان کا غصہ دیکھ کر، ان کا انتقام دیکھ کر، وہ کس پستی میں اتر کر لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے. تو مولانا کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک ایسی شخصیت کی جس سے آپ زبان سیکھیں، جس سے آپ ادب سیکھیں، جس سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں، جس سے ذہنی بلندی کیا چیز ہے وہ سیکھیں، جیل کیسے کاٹی جاتی ہے وہ سیکھیں، عزیمت و استقامت کے ساتھ معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی چیزوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ان میں خامیاں نہیں تھیں، وہ بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، ان پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی آپ کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں پیغمبر کے علاوہ، تو بہرحال وہ ایک انسانی شخصیت ہی ہوتی ہے، اس میں بشری کمزوریاں ہوں گی. بحیثیت مجموعی وہ ایک بے مثال آدمی تھے.